السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، ماہ رجب کے تعلق سے ایک بہت اہم نقطہ میں آج کے اس حلقہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا ہے؟ بہت سارے لوگ الاپتے ہیں، خطبوں میں، تقاریر میں، دینی مجلسوں میں، الیکٹرانک میڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ معراج کا واقعہ اولاً تو مورخین اور سیرت نگاروں کے مابین اس بابت اختلاف ہے کہ کس سال پیش آیا۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کے 3 سال پہلے اسے قرار دیا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے ہجرت کے 2 سال پہلے اور 1 سال پہلے سمجھتے ہیں۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ ہجرت کے واقعہ سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن کیا اس کی تصریح معتمد مورخین اور سیرت نگاروں میں سے کسی نے کی ہے کہ رجب کی 22 یا 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس طرح کی چیز میں نہیں پا سکا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض قصہ گو لوگوں کے بقول، واضح رہے قصہ گو لوگ جو بغیر پیج و صفحے کی باتیں کیا کرتے ہیں، جو مجلس کو گرم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو لبھانے کے لیے اور ان سے کچھ پونجی کھینچنے اور اینٹھنے کے لیے جو لوگ بیان کیا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ اسرا ماہ رجب میں پیش آیا ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ کس نے کہا ہے یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب صفحہ 2 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ نیز ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حربی کا کہنا ہے کہ اسرا کا واقعہ 27 ربیع الاول کو پیش آیا ہے۔ یہ انہوں نے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب کی صفحہ 2 پر کہی ہے۔ اب اگر اس پر وہ اعتماد کرتے ہیں یا کچھ مورخین اور سیرت نگاروں نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رجب ہی میں معراج کے واقعہ کو قرار دینا یہ حق بجانب نہیں ہے اور مبنی بر حقیقت نہیں ہے، اور یہ حق بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ماہ رجب کی 22 سے 27 تاریخ کو یہ سمجھنا کہ یہ معراج کی رات ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ معراج کی رات ہے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا؟ اگر ہم ہجرت کے 1 سال پہلے تصور کر لیتے ہیں، مدینہ میں پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال زندہ رہے، گویا کہ معراج کی تاریخ، معراج کی رات مدینہ پہنچنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں 10 مرتبہ پیش آیا۔ کیا کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ معراج کی رات ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام کیا ہو، اس کے دن کو آپ نے صحابہ کو روزہ رکھنے کی تلقین کی ہو، اور رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ رغائب، صلاۃ الفیہ یا کسی اور صلاۃ کی ادائیگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا اس پر امت کو ابھارا ہو؟ ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اتنے خیر خواہ تھے اور آپ نے امت کو شاہ راہ پر آپ نے چھوڑا، لیلھا کنہارھا، اس عالم میں چھوڑا صحابہ اکرام کو کہ اس کی راتیں بھی دن کے مانند اجالی تھیں، شریعت کے مسائل واضح تھے، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ضروری چیز تھی اور یہ قابل اتباع چیز تھی، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتائے بغیر یوں ہی چلے جاتے اور یہ نہیں بتلاتے کہ معراج کی رات کا اہتمام کرنا ہے
اور اس میں فنا فنا عبادت کرنی ہے، یقیناً آپ بتلاتے، لیکن چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ کہ معراج کی رات کے تعلق سے، معراج کی رات ہونے کی وجہ سے کوئی خاص عبادت کی جائے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا تصور نہیں تھا، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ 22 رجب کی رات کو یا 27 رجب کی رات کو خصوصی طور پر کوئی ایسی عبادت کی جائے۔ بعض لوگ آپ بھی دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ باور کر رکھا ہے رجب کے کوڑے، یعنی رجب کی 22 یا 27 تاریخ کو یا اس کے پہلے جمعہ کو کچھ لوگ شیرینی تقسیم کرتے ہیں، آپس میں حلوہ خوری کرتے ہیں، لوگوں تک میں اس کو تقسیم کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے اس رجب کے کوڑے کی اور اس شیرینی کے تقسیم کرنے کی؟ کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا کوئی ثبوت ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ یقین مانے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ جو کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ روافض حضرات ہیں جو، اور آج دنیا کے اندر رفض ہے، وہ تشیع نہیں ہے جس کو ہم اور آپ شیعان علی کہتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ وہ شیعہ آج موجود نہیں ہیں جن شیعہ سے روایت کرنا محدثین نے درست سمجھا ہے، جن شیعہ راویوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں روایتیں ذکر کی ہیں، جن کے بارے میں علی بن مدینی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ گرامی کہا کرتے تھے، لو ترک اہل الکوفۃ اہل البصرۃ للقدر و اہل الکوفۃ للتشیع لخربت الکتب، کہ کوفہ کے لوگوں کی حدیثیں اگر ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دی جائیں اور بصرہ کے لوگوں کی احادیث ان کے قدری ہونے کی وجہ سے ترک کر دی جائیں لخربت الکتب، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حدیث کی کتابیں یہ ویران ہو جائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے جو آج ہیں، جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، جو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعن طعن کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بدکار سمجھتے ہیں، جو قرآن مقدس کو ناقص سمجھتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا رسول سمجھتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، وہ لوگ نہیں تھے جو آج موجود ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے دل میں اس طرح کی بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ جو آج لوگ موجود ہیں شیعہ کے نام پر، وہ وہی شیعہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں رجب کے کوڑے کے تعلق سے کہ ہمارے خوشی کا دن ہے۔ کیا خوشی کا دن ہے وہ؟ کہ ہمارے ایک امام جعفر کی پیدائش ہوئی ہے۔ کب پیدائش ہوئی ہے ان کی؟ یعنی رجب میں۔ تو وہ خوشیاں مناتے ہیں امام کی پیدائش کی مناسبت سے، اور اسی مناسبت سے وہ شیرین تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا ایک کہنا ہے اور غلط ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رجب کی 22 یا 27 تاریخ کو ان کی پیدائش نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ اہل بدعت و خرافات اہل سنت والجماعت میں بہت ساری چیزوں کو دھوکے سے داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو، جس کو شب برات کہتے ہیں، ایک سنی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت کی رات ہے، اور برات وہ نجات کے معنی میں نہیں بلکہ تبرہ بازی سے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس رات کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھنے والے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خبر دی کہ لکھنؤ کے اندر ہمارے نانی کے گھر میں کچھ کرایہ دار تھے، کہتے ہیں کہ اچانک ایک رات کو بدبو آئی، تو ہماری نانی چپکے سے نکلی گھر سے اور ٹٹولتے دروازے چلی گئی کہ کس کے گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید اسی گھر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دستک دیا تو دروازہ کھولا گیا، تو کہتے ہیں ہماری نانی نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کے گھر سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، کوئی چیز جل رہی ہے آپ کے ہاں۔ تو زبردستی چونکہ ان کا مکان تھا، ان کا گھر تھا، کہ بھائی کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے جا کر کے ان کے ہاں دیکھا، تو کیا دیکھا کہ گوشت کا ایک انسان بنایا گیا ہے، گوشت کا ایک انسان بنایا گیا ہے اور آگ پر اس کو جلایا جا رہا ہے، اور اسی جلتے ہوئے گوشت سے وہ بدبو نکل رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟
حقیقت کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا گوشت کا بنایا گیا ہے اور یہ آگ پر جلایا جا رہا ہے اور بدبو ہو رہی ہے، ناک پکڑ پکڑ کے لوگ چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ایسے عمر نعوذ باللہ من ذالک، ایسے عمر جہنم میں جلے گا اور اس کے بدن سے بدبو آئے گی، سوچئے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے اور صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے، یہ اپنے آپ کو اگر آج کل سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور محبان اہل بیت سمجھتے ہیں، محبان رسول سمجھتے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے، حالانکہ صرف دعویٰ ہے بس۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام جعفر کی پیدائش کے بارے میں جو بات کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش 22 یا 27 رجب کو ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ 22 رجب یا 27 رجب کا اہتمام کیوں کر؟ اس وجہ سے کہ میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں اہل سنت والجماعت میں ان کی طرف سے داخل ہو گئی ہیں۔ تو 15 شعبان کے تعلق سے، 15 شعبان کی رات کے تعلق سے کہ یہ شب برات ہے، وہاں اہل سنت والجماعت اس کو قبول کر لیے، آئی ہے ان کی طرف سے، وہ برات و تبرہ بازی اور بے نیازی کی رات تصور کرتے ہیں اور ہم اسے نجات کی رات سمجھ کر کے ہم نے اور آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو یا 15 رجب کو ہوئی ہے اور اسی مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے اور ان کی وفات کی خوشی میں یہ سب کیا جا رہا ہے اہل تشیع کی طرف سے، جس کو بہت سارے سادہ لوح اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی شکار ہو چکے ہیں اور وہ بھی ان کا لنگر کھانے، ان کا پکوان کھانے، ان کی شیرینی کھانے کے لیے شرکت کرتے ہیں اور تیار رہتے ہیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ کچھ لوگوں کا قول ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 430 ہجری میں ہوا ہے، اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں کہتے ہیں توفی للنصف من رجب سنۃ 60 کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب سن 60 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ 2496 کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ دوسرا قول دیکھیں ابن الاثیر رحمہ اللہ کو، جن کا انتقال 630 ہجری میں ہوا ہے، کہتے ہیں والاصح توفی معاویۃ النصف من رجب سنۃ 60۔ صحیح یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب سن 60 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ مشہور کتاب ہے صحابہ کے تعلق سے، ابن اثیر رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 3 صفحہ 27 پر یہ موجود ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کا انتقال 774 ہجری میں ہوا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا خلاف انہ توفی فی رجب سنۃ 60۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری ماہ رجب میں انتقال کیے ہیں۔ جلد نمبر 8 صفحہ 143 البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، ترجمہ کا نمبر ہے 25 اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 162، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فقیل فی نصف رجب، کہا گیا ہے کہ 15 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ وقیل ل8 بقین منہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجب کی 8 تاریخ باقی تھی۔ کیا 8 تاریخ باقی؟ یعنی 22 رجب۔ اگر مہینہ 30 دن کا آپ شمار کرتے ہیں، عام طور پر عربی مہینہ 30 دن کا شمار کرتے ہیں، تو 8 دن اگر باقی رہا تو گویا کہ 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ وعاش 77 سنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 77 سال گزاری۔ یہ ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا ہے۔ اپنی کتاب
سیر و عالم نبلا میں انہوں نے کہا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ الاموی ابو عبد الرحمن الخلیفہ اسلم قبل الفتح، صحابی اسلم قبل الفتح، صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ وکتب الوحی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا۔ ومات فی رجب، اور انتقال ہوا ہے کب؟ رجب میں، سنۃ 60، سن 60 ہجری میں۔ وقد قارب 80، اور تقریباً 80 سال کو پہنچ چکے تھے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے، تقریب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی اصل ان کی کتاب تہذیب التہذیب ہے، اور تہذیب التہذیب کی اصل تہذیب الکمال حافظ جمال الدین علامہ مزی رحمہ اللہ کی ہے، جن کا انتقال 742 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ سلسلہ وار سب کتابیں ہیں۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ رجب کے مہینے میں چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور اہل تشیع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین دشمنی ظاہر کرتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ آج ہمارے امام اول کا دشمن مر گیا ہے، جس کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں اور شیرین تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ شیرینی 22 رجب اور 27 رجب، جس کو رجب کے کنڈے کے نام سے لوگ بہت پھیلاتے ہیں اور نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ تقسیم کرتے اور کھاتے ہیں، وسعت قلبی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں صحابہ کو گالی دینے کے نام پر، صحابہ سے دشمنی کے اظہار کے نام پر اس طرح کی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں ان میں شرکت بالکل نہ کریں۔ تو یہ حقیقت ہے اس رجب کے کوڈے کی، اور 22 سے 27 رجب کو خوشی کا دن منانے کی جو اہل تشیع کرتے ہیں، اور نادانی میں بے شعوری طور پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بھی اس کو لے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان کے ہر ہتھ کنڈے سے بچائے مولا، کیونکہ ان کا ہتھ کنڈا بہت ہی عجیب ہے، اور ہم اور آپ کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جب کسی کو مولا گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنائے اور اسی کو نشر کرنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔